والی کون و مکان احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ و عقیدت گجرے پیش کرنے کے بعد دوستوں بزرگوں مسلمان بھائیوں ایمان والوں مسلسل محرم الحرام کے جمعہ المبارک مربتہ شہادت میدان کربلا پڑھائے جا رہے ہیں. اے جمعہ المبارک تو پتہ ہے پچھلے 3-4 جمعہ المبارک اس ٹاپک پہ آپ پڑھائے نے میدان کربلا کے حوالے کے نال کہ امام حسین کی فوج بظاہر تھوڑی سی لیکن اللہ پاک نے انہاں نوں باقی طور تے فتح نصیب فرمائی. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے انہاں نوں فتح نصیب فرمائی. بہت سارے شہید ہو گئے لیکن اللہ پاک نے قیامت تک انہاں نوں ایک جھنڈا لگا دیتا انہاں دا کہ اللہ پاک نے انہاں دے ذریعے دین کو بچا لیا. سبحان اللہ. دوستو بزرگوں میدان کربلا وچ جو ہویا کسے تو اصغر نہیں ہے یعنی کہ سب دی نگاہاں دے سامنے ہے. انہوں نے سب کچھ اپنا اللہ کے راستے کے اندر قربان کر کے مسجداں بھی بچا لیا منبراں بھی بچا لیا انسانیت کو بھی بچا لیا انہوں نے اسلام کو بھی بچا لیا نال دین کو بھی بچا لیا. اپنا سب کچھ قربان کر دیتا لیکن اللہ کا دین اور اسلام کو انہوں نے زندہ کر دیتا. دوستو بزرگوں اس گھرانے کی کیا ہی گل کریے وہ گھرانہ بڑا پاک ہے وہ گھرانہ بڑا آدھا ہے. اللہ رب العالمین کی پاک کلام کے وچوں اس گھرانے کے متعلق میں 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. رب العالمین کی مقدس مطہر معطر بارگاہ کے وچ التجا کرنا گزارش کرنا عرض کرنا کہ اللہ پاک میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سمیت سانو سارے نو حق بولن دی حق سنن دی حق تے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان الفاظاں کو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے ذریعہ بخشش بنائے قبر کے اندر بھی روشنیاں عطا فرمائے حشر والے دن بھی روشنیاں عطا فرمائے. اللہ گرامی دوستوں بزرگوں مسلمان بھائیوں اللہ کا قرآن گواہ ہے. اللہ پاک نے جڑا تذکرہ جڑی اللہ پاک نے شان حضور کے گھرانے بھی قرآن کے اندر بیان فرمائیے. آدم کو حضور تک کتنے نبی آئے ہیں اللہ کسی نبی بھی کسی گھرانے بھی اتنی تعظیم اور تقریب نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اتنی شان نے بیان فرمائی. حالانکہ نبیوں نے کسی اللہ نے بیان فرمائے لیکن کسی نبی کا آئے لیکن کسی کا پتر گمراہ ہو گیا کسی کا پتر کافر ہو گیا کسی کا پتر ایمان ہی نہیں لے کے آیا. لیکن توجہ کرنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گھرانہ پاک ہے جن کی اللہ پاک نے قرآن پاک کے وچ بھی اللہ پاک نے ان کی عزت و عظمت شان کو بیان فرمایا اور نبی پاک کے فرمان کے وچ بھی عزت و شان کو بیان فرمایا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ ارادے تو پاک ہے پہلے تو تسی اس گل کا توجہ رکھنی ہے. اللہ ارادے تو پاک ہے رب کو ارادے کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. آپ نے ارادہ کرنا ہے نا پہلے کوئی کام کرنا ہوئے تو آپ ارادہ کرتے ہیں. دیکھو میں مثال کے طور پہ میں ممبر پہ آ کے بیٹھا جمعہ مبارک کا دن ہے تو میں ان کے واسطے پہلے ارادہ کیتا ذہن بنایا تیاری کی تھی جمعہ مبارک کی نہ دھو کے اچھے کپڑے پا کے تو جناب ممبر رسول سے آ کے بیٹھا. میرا ارادہ سی تے میں آ کے بیٹھا نا تہاڈا ارادہ ہے تو تسی آ کے ایتھے مسجد کے اندر تشریف فرماؤ. میرا ارادہ ہی نہیں ہوے گا کہ ممبر پہ آ کے بیٹھ کر جانا کا لیکن تقریر پھر صحیح نہیں ہوے گی. جس وقت تقریر کی تیاری ہوے گی پھر ہی جناب چاس آئے گی نا. اللہ پاک ارادے تو پاک ہے توجہ کرنا. لیکن ایتھے اللہ پاک نے ایک گل ارشاد فرمائیے. اللہ فرماتا انما یرید اللہ بے شک اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ارادہ کر لیا ہے اس چیز کا مالک تو ارادہ کیتا ہے اگر کہ تو اس چیز کو پاک ہے تو صرف کون کہنا ہے تو کون کہنا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تیرا کون کہنا
فرمائیے تو ارادہ کس چیز کا کیتا؟ اللہ فرماتا ہے میں ارادہ کسی دنیا دار کا نہیں کیتا، کسی اور چیز کا نہیں میں کیتا، میں ارادہ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی آل ہے، آل بیت ہے، نبوت کا جڑا گھرانہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں انہاں کو پلیتی نو، نجاست نو، گندگی نو، غلاظت نو دور کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی کیتا ہی پھر یا رب العالمین دیکھو میں گندا بندہ، میرے اندر نقص پایا جاتا ہے، عیب پایا جاتا ہے، گناہ پایا جاتا ہے، ستاواں دا پتلا میں نکما، میں نکارا، سب کچھ میرے اندر پایا جاتا ہے، لیکن توجہ کرنا اللہ کے نبی دا ایسا گھرانہ پاک ہے، اللہ دا نبی بھی نور، نبی دیاں بیویاں بھی نور، نبی دا سارا گھرانہ نور اللہ نے بنایا ہے۔ اتنے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نور نہیں، اللہ نے نبی دا سارا گھرانہ نور پیدا فرمایا ہے۔ دوستوں بزرگوں توجہ کرنا ہے، اللہ کی جائے غلاظت نو، گندگی نو، نجاست نو اللہ دور کر کے پھر کیتا کیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، لوگوں قیامت تک میں اعلان کرتا پیا نبی نے جتنے غلانے والے نے سارے میں پاک بھی کر چھڑیا نال صاف ستھرا بھی کر چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ صاف ستھرا تے پاک دو چیزاں دے وچ فرق ہے، تسی توجہ کرنا آگے تو سمجھا دیواں۔ پاک کیوں کہتے ہیں، صاف ستھرا کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پاک، مثال کے طور پہ آپ کو غلاظت نجاست لگ جائے آپ کی کرنے ہیں، غسل کرنے ہیں، غسل کا طریقہ بھی ہے، اگر فرض پورے نہ کیتے جان کے خالی نہانا ہوتا ہے، جے اگر اچھے طریقے نال فرض مکمل کیتے جان کے پھر بندہ کی ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک ایک کہ نہان کے بعد پاک ہو جائے نہیں، فرمایا کہ میں جتنی غلاظت گندگی جو کچھ اندر سی اللہ نے فرمایا میں سارا کر دیتا ہے، میں اپنے انوار و تجلیات نال اپنے نور دے نال معطر فرما کے پاک کر چھڑیا۔ سانو ضرورت پانی کی پیندی ہے، ان نالوں جناب جڑا پانی ہوتا ہے وہ بھی جنت وچ ہوتا ہے، جڑے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی جنت وچ ہوتا ہے، جڑا کھانا ہوتا ہے وہ بھی جنت وچ ہوتا ہے۔ بڑی حدیثاں پڑھیاں نے اس موضوع پہ، لیکن توجہ کرنا وہ ایسا پاک گھرانہ، ایسا عالیشان گھرانہ ہوتا تھا۔ آج اپاں کچھ گلاں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ میدان کربلا امام حسین دنیا کو آپ شہید ہو گئے، پھر آپ دے پورے گھرانے کو امام زین العابدین آپ دے رفتے جگر بچ گئے، بیمار سی آپ نے حکم فرمایا کہ تو میدان جنگ وچ نہیں جا کے لڑنا۔ اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا پہلے کوفے، پھر دمشق، شام کے وچ لے جایا گیا یزید کا جتھے دربار، پھر اتھوں اہل بیت واپس آ گئے۔ لیکن توجہ کرنا وہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اپنی کئی گفتگو دا محور اور گفتگو دے الفاظ ہیں، وہ اہل بیت نبی پاک کا گھرانہ حضور دے گھرانے کی شان کی ہے۔ مجھے شہادتہ بیان ہو چکی ہیں کافی، میں کہ چلو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی گل کی جائے، پنجتن پاک کی گل کی جائے۔ گلاں بڑی خوبصورت نے اور ننگے گلاں نے تسی توجہ کرنا بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آیا مبارکہ اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کا شان نزول ان کا اترن کا سبب کی چیز بڑی۔ جس وقت سرکار مکے تو مدینے تشریف لے گئے، حضور نبی پاک جس وقت مدینہ پاک تشریف لے گئے، کافی عرصہ حضور نے اتنے بھی گزارا، 10-12 سال نبی پاک اتنے رہے نے، 10 سال کا عرصہ آپ نے گزاریا مدینے پاک دے وچ۔ صحابہ جڑے سی نا انصار انہوں کہا جاتا ہے، جڑے مدینے دے رہائشی صحابہ سی انہوں نے انصار کہا جاتا ہے، اور جڑے ہجرت کر کے آئے سی انہوں نے مہاجرین کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ پاکستان کے ہندوستان میں اس میں بنے سی، کوئی لوگ ہندوستان میں جڑے کہ وہی علاقہ چھوڑ کے ادھر آ گئے سی، انہوں نے مہاجرین کہا جاتا ہے۔ راجپوت اپنے جڑے کہ لفظوں دے وچ کہتے ہیں مہاجرین کتھوں گئے سی ہجرت کر کے مکے دے وچ مدینے، کیونکہ سر و سامان نہیں سی، پیسہ نہیں سی، سب کو چھوڑ گئے سی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور حضور کو جو تشریف لے گئے، نبی پاک پر آپ جس طرح تشریف لے گئے تو حضور کی بیوی بعد چلیے گئیاں، سارا گھر چلا گیا۔ توجہ کرنا جڑی نقال کرنا چاہنا وا ان شان نزول یہ ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے ان شان نزول کی نازل فرمایا جس وقت حضور مدینے گئے، حضور نے اتنے کام جا کے کیتا، نبی پاک طائف کے میدان دے وچ گئے، علاقے دے وچ گئے، وہ پجا پتھر کھا کے ساری اسلام کی توبہ واسطے، اسلام کو اوپر لے جانے واسطے حضور نے کڑی کوشش نہیں کی تھی، دین کو سر بلندی دینے واسطے حضور نے ہر وہ کام کیتا، پتھر بھی کھاتے، نبی پاک کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ سارا معاملہ صحابہ اکٹھے ہو کے نا انہوں نے
مشورہ کیتا، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ بہت زیادہ ہے، آمدن تھوڑی ہے، نبی پاک کا خرچہ بہت زیادہ ہے، آمدن تھوڑی ہے، کیوں نہ آپ سارے اکٹھے ہو کے کچھ پیسے اکٹھے کریے، کچھ مال اکٹھا کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پیش کیتا جاتا ہے۔ وہ مال جناب بچے کو تھوڑا روک دیو، بچے کو روک، انہوں نے کول بٹھاؤ نا تاکہ وہ بچے تمہاری کمر وچ رہے، کیوں جا بیٹا اگے ہو جا، مینوں ہر جمعہ تو مبارک کہنا پیندا ہے کہ ایک دن بچے کو کور کرنا ساری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری گفتگو ادھر توجہ ہو جاتی بندے دی، نبی پاک آپ تشریف فرما نے، صحابہ نے مشورہ کیتا، انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہ کیوں نہ آپ مال اکٹھا کر کے حضور کی بات میں پیش کریے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش کیتا جائے، حضور کا جڑا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ سارے نے مال اکٹھا کیتا، نبی پاک کی بات میں آپ کے حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ تسی ساڈے واسطے طائف کے علاقے دے وچ پتھر بھی کھاتے، میدان جنگ دے وچ بھی تسی جاندے ہو، یا رسول اللہ تہاڈا خرچہ بہت زیادہ ہے، آمدن تھوڑی ہے، اے سارے صحابہ نے رل کے کچھ پیسے اکٹھے کیتے نے، یا رسول اللہ ساڈے نذرانے نے قبول فرما لے۔ یہ تو معلوم ہویا کہ نذرانہ اگر بغیر منگیا کیتا جائے، کوئی دے گا بغیر منگیا وہ قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی تواڈے کول مانگ کے لینا نا کہ میں اتنے 50,000 روپیہ دے سو دکان میں ملاد پڑھنے واسطے ہوگا، بالکل نہیں دینا چاہیے، ایک ذہن رکھنا۔ کوئی تو کیا ویسے آ کے کہتا ہے قاضی صاحب اے نذرانہ تسی قبول فرماؤ اپنے طور پہ، ٹھیک ہے اپنی محبت نہ دے رہے ہیں، ہن توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ مل کے آ کے بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ اے کوئی اسی مال لے آندا ہے تہاڈی بات اپنی محبت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قبول فرماؤ۔ اللہ نے نبی نے جس طرح صحابہ کی محبت دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، ان حضور خاموش ہوئے، صحابہ کی کام کہ اللہ نے قرآن اتار چھڑیا، ایس کام کہ اللہ نے قرآن اتاریا، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی نہ لوگوں نے فرما دیو کہ جتنی میں تم تبلیغ کی تھی، واضح و نصیحت کرنا، بیان کرنا، تقریریں کرنا، میں سارا کچھ کرنا، ان دے بارے کو کوئی اجرت نہیں منگتا، ایک کو چیز منگنا وا ان المودۃ فی القربى، میری اہل بیت نال محبت کیتی کرو، میری اہل بیت نال پیار کیتا کرو۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل فرمائی نا، صحابہ نے گل حضور اسی پھر بھی چاہتے ہیں اے مال قبول فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام آ گیا، اے مال تسی واپس لے جاؤ، میں قبول کر لیا، تسی ایک کو کام کرنا ہے، میرے جان کے بعد میری اہل بیت نال پیار کیتا کرنا ہے۔ دوستو یہ ہے اہل بیت کی شان کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اس کی نازل فرمائی۔ دوستو بزرگو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، امام حسن، امام حسین کی فاطمہ، انہوں نے شان بڑی بڑا بنایا ہے۔ ایک چونکہ ویسے ٹاپک کے پورا نہیں ہو سکتا، میں چلو مختلف جناب ترنت جناب میں پیش کروں گا، توجہ رکھنی تسی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، حضرت عباس انہوں کے بیٹے نے حضرت عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے لکھی ہے گل، امام حاکم نے مستدرک دے وچ یہ حدیث پاک نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کعبے کے ایک گوشے والے مقام ابراہیم کے بالکل درمیان کے وچ کھڑا ہو جائے، اوتھے بیٹھ کے نمازاں پڑھے، اوتھے بیٹھ کے روزے رکھے، اور اوتھے جناب وہ بندہ مر جائے خانہ کعبہ کے اندر، مرد تو اللہ پاک ذرا توجہ کرنا، حضور نے فرمایا وہ بندہ اوتھے خانہ کعبہ کے اندر جڑا بندہ مرتا ہے فوراً کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن توجہ کرنا، خانہ کعبہ بڑا عظیم گھر ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اوتھے ہی بیٹھ کے نمازاں بھی پڑھ گیا، روزے بھی رکھے، بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیتا، صفا مروا کی سعی بھی کی، مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کر نوافل بھی پڑھے، سارے کام کیتے، وہ بندے اوتھے موت آ گئی مر گیا، لیکن وہ دل دے وچ اہل بیت کا بغض سی، دشمنی سی، عداوت سی، پیار نہیں کرتا سی، محبت نہیں کرتا سی۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ جنت وچ نہیں جاوے گا، اللہ کو جہنم نصیب فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا بغض سی، اہل بیت کے نام دشمنی رکھتا سی وہ بندہ۔ مریا کتنے ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ کیسا عظیم گھر ہے، ایتھے بیٹھنا بھی 1 لاکھ نمازاں دا ثواب ہے، یعنی کہ 1 لاکھ
نیکی کا ثواب ہے اسے بیٹھنا، خالی بیٹھنا کا 1 لاکھ نیکی کا ثواب ہے خانہ کعبہ کے اندر. لیکن سرکار نے فرمایا آل بیت کے اندر جڑا بندہ پوچھ رکھتا ہے تاکہ خانہ کعبہ کے اندر رہے وہ بندہ جہنمی ہوگا کہ جنتی نہیں ہو سکتا. لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مر گیا خانہ کعبہ کے اندر نہیں مریا ویسے ہی مر گیا لیکن آل بیت نمازی سی یا نہیں سی وہ الگ بات ہے، روزے رکھتا سی یا نہیں رکھتا سی الگ بات ہے، زکات دیتا سی یا نہیں دیتا سی وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کے اندر معاملہ ہے. بیت اللہ کا حج کیتا سی یا نہیں کیتا سی وہ الگ بات ہے. سرکار نے فرمایا خالی میری آل بیت نال محبت سے پیار کرتا سی عشق کرتا سی. سرکار نے فرمایا ان کی محبت مرگ کے بعد بھی 1 سال عبادت کا ثواب اللہ عطا کرے گا. شاعر بولیا شاعر کے اندر بے اجازت جل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. جڑا بندہ بول سکتا ہے اللہ میں بولنے واسطے زبان اللہ فرمائیے بندہ زبان اللہ بول سکتا ہے بولے بے اجازت جل کے گھر جبریل قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اللہ کا مقرر فرشتہ ہے حضرت جبریل امین. لیکن جس وقت بی بی فاطمہ سے کہا ہوتا ہے اگر نبی پاک ہوتے تشریف فرمانے تو بغیر اجازت تو اندر داخل نہیں ہوتا، باہر جناب دروازے سے کھڑا ہو جاتا ہے آگے دستک دیتا ہے آگے دستک دیتا ہے. میں اپنے بول نہیں کرتا پہ حدیثاں پڑھیاں پڑھیاں اس معاملے کے اندر. حضرت اسرائیل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت چاہتے ہیں بیماری کے اندر نبی پاک مبتلا نے آخری دن چلتے پہلے توجہ کرنا نبی پاک حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف فرمانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ اپنی تخت جگر کے گھر تشریف فرمانے. ایک جناب بندے نے جا حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کے باہر آ کے انہیں دستک دی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی کون ہے؟ کہتا میں سوالیاں سوال کرتا پیا اہل بیت والے ہو نبی کے گھر والے ہو مینوں کچھ دتا کرو. وہ کہتا مینوں کچھ دے دیو میں سوال کرنے والا. ایک دن آیا چلا گیا سوال پورا ہو گیا دوسرے دن پھر آ گیا وہی ٹائم ہے وہی گھڑیاں نے وہی لمحات نے پھر آ کے دروازے سے دستک دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ پر آواز دینے والا کہتا ہے کہ میں غریب ہاں میں یتیم ہاں میں بھوکا ہاں اتنے دن تو پیاسا ہاں میں آل بیت والے کو دے دیو. اور آپ کا سوال پورا ہو گیا. تیسرا دن آ گیا توجہ کرنا جناب آنے والا کون ہے جناب کو دسنا وا. تیسرے دن بھی ایک جناب دستک ہوئی سوال کیتا سوال پورا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تینوں پتہ ہے تیرے دن تو آنے والا کون ہے؟ کہ تیرے دن تو دروازے سے دستک دیتا پھر وہ کون ہے؟ تینوں پتہ ہے آنے والا کون ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ ایک رانا بڑا کریم ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ کا محبوب بھی بڑا کریم ہے. ہمیں جناب کھان واسطے کوئی کچھ نہ ہوئے لیکن شاید بھی جناب ہر حالت کو پورا کرتا ہے گرانا. اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری فاطمہ بیٹی تینوں پتہ ہے کہ جڑا تیرے دن تو دستک دے لے کون ہے؟ اب کہ یہ اللہ و رسولہ عالم اللہ کی ان کا رسول بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اے او اللہ کا فرشتہ ہے جنہوں کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تیرے پردے کا حیا کیتی کھڑا ہے. یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے انہیں اتنے شاید کے قدم اٹھایا وہ کی کہتا ہے کہ بے اجازت جل کے گھر جبریل آتے نہیں. بے اجازت جل
وہ جانتے سی کہ حضور کا کرانا ہے نبی یار بول رہے سبحان اللہ میرے کو کہا جب آپ کو سبحان اللہ بولنی کو بری بات نہیں کرو مکے کی داس چکیا تو ان کے بولنا نہ ہٹا پڑھنی دیتی ہے اللہ اضافہ فرما دے گا جے اور دوسری بات ہے مسجد بیٹھے ہیں اللہ کی تصویر نازل جہاں ہوتی رہتی ہے بہت بڑی بات ہے یار یہ بول دیتا کرو سبحان اللہ ہر کل میں برکت ہوتی ہے ہر کل کا سوچ انشاءاللہ برکت بھی دعا ہے توجہ کرنا ایک گرانا بڑا سخی ہے رب العالمین کریم اللہ پاک کی صفت ہے کریم لیکن یہی صفت اللہ پاک نے نبی پاک کو بھی عطا فرمائی یہی صفت حضور کے گھرانے والے کے لیے کوئی سائل بھی آ جائے نا سائل تو خالی نہیں مڑتا ایسا دروازہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی راوی نے آپ فرماتے رہے کہ ایک دن نا حسنین کریم ہے نبی پاک کے نواسے حضرت امام حسن تے امام حسین دونوں بیمار ہو گئے بچے بیمار ہو جاتے ہیں سب بیماری ہوتی ہے اور بیماری کے اندر جڑا بندہ حوصلہ برداشت صبر کرتا ہے نا یقین کیا وہ بندہ کامیاب ہے کیوں بیمار اللہ کرتا ہی انہوں ہوئے اتنا اللہ نے سب کو زیادہ محبت ہوتی ہے پریشانی دیتا ہی انہوں ہوئے دنوں دیکھو محبت اللہ کرتا ہے پھر آزماندہ ہے اس وجہ تو حسنین کریم میں بیمار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے کچھ صحابہ اپنے نواسیاں کی خیریت پوچھنے واسطے تشریف لے گئے بیمار کرسی کرن واسطے نبی پاک تشریف لے گئے تے نال حضور کے کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حضرت بی بی فاطمہ تے مولا علی کے گھر تشریف لے گئے تے جب میری ساری توجہ ادھر جا رہی یا پچھلے بیٹا میں اٹھ کے ممبر چھوڑ دینا میں پھر کام تیرا نہ الٹا کرنا ہے پھر بڑا غصہ چڑھتا ہے جس کا تقریر کے دوران ایک کام خراب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے میں پورا ہفتہ لا کے اپنی تیاری کرنا لیکن اگر پھر رسپانس نہ آئے پھر گل بڑی بری بات ہے نبی پاک اس طرح تشریف لے گئے حسنین کریمین بیمار نے کہ حضور بیمار کرسی عیادت کرنے واسطے اپنے نواسیاں دی گئے نال صحابہ بھی نے تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد و حضرت مولا علی کو مشورہ دیتا کہ علی انہیں کرو اللہ پاک نے بیماری کر دیتی ہے لیکن تسی ان واسطے کوئی اللہ کی بارگاہ سے منت مان لو اپا منتہ مننے ہیں نا کہ اے اللہ کام کرا دے کہ میں بڑا منت مننا گا جائز منت منی کو جائز مثال کے طور پہ میں اتنے نوافل پڑھا گا منت ہے یا اللہ میں میری فلاں اے کام میرا پورا ہو جائے میری نوکری مل جائے میری جناب اولاد دے دے کہ میں فلاں کام کروں گا یہ ایک اچھی چیز ہے اور مولا علی تے بی بی فاطمہ تے آپ کی کنیز سی انہاں دا نام ہے حضرت حفصہ انہاں جنہاں نے منت کی منی منت کوئی ایسی غیر نہیں منی اے نہیں کہ میں فلاں جا کے دربار تے چادر چڑھاواں گے نہیں یا دیکھ پکاواں گے نہیں بلکہ توجہ کرنا منت یہ منی یا اللہ حسنین کریمین کو شفا دے اس 3 روزے رکھاں گے سبحان اللہ 3 روزے رکھاں گے نفلی روزے فرضی روزے کے فرض ہے وہ تو فرض ہے نا وہ تو رکھنے ہیں رمضان المبارک کے 3 نفلی روزے رکھاں گے توجہ کرنا ہن جناب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس طرح حضرت مولا علی نے منت منی کہ اللہ پاک نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرما دی شفا مل گئی جس وقت شفا مل گئی کہ ہو چاہے نہ اس منت پوری کرنے کا ٹائم آ گیا آپ نے جب دعا کسی میں پوری ہو گئی اور منت منی گئی ہوئی اس کی اور پوری کرنے کا ٹائم آ گیا آپ نے روزہ رکھا روزہ رکھنے واسطے ظاہر بات ہے کہ چیزاں چاہیے کھان پین کی اشیاء چاہیے لیکن جس وقت دیکھا گھر کے کچھ بھی موجود نہیں ہے داماد رسول جنتی عورتوں کی سرکار بی بی فاطمہ لیکن کھانے واسطے گھر کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے کیسا کرانا ہے توجہ کرنا حضرت مولا علی کہے شمعون ایک یہودی سی بڑا عیس سی وہ دے کل کہے کوئی جو لے کے آئے آپ نے بی بی فاطمہ نے چکی کے اندر پیس کے اندر آٹا بنایا کھانا بنایا گیا روزہ رکھا گیا سحری کی گئی سارا دن روزہ رہا شام جس وقت افطاری کرنے کا ٹائم آیا نا افطاری کرنے کا ٹائم آیا سارے دسترخوان لگ گیا حسنین کریمین بھی بیٹھے نے حضرت حفصہ بھی بیٹھ گئے حضرت بی بی فاطمہ بھی تشریف فرما نے حضرت مولا علی بھی تشریف فرما نے اور جس وقت دسترخوان لگ گیا نا دروازے پھر دستک ہوئی افطاری کا وقت قریب ہے
تھوڑے گھر کو سائل آ جائے نا تو یقین جانو آپ پریشان ہو جانے ہیں کہ یار کتنے پیسے دیواں. پہلے تو سوچ رہے ہیں کہ چلو 5 روپے کوئی گھر میں بیٹھ کے آپ دے دیں گے, لیکن توجہ کرنا مننے والا آیا کس دروازے سے؟ آلے بیت کے اتحاد کے دروازے سے. نبوت کا کیا دروازہ ہے, اس دروازے سے آ کے منگن والے نے سوال کیتا, سوال کرن والے نے سوال کیتا, میں مسکین ہاں, بڑے دنوں کا بھوکا ہاں, اہل بیت والے مجھے کچھ دے دیو, مجھے کچھ عطا کر دیو. توجہ کرنا ان نبی پاک کا گھرانہ ایسا ہے کہ جڑا صبح کو لگ کے شام تک خود پیاس برداشت کی ہے, روزہ رکھے ہوئے, افطاری کرم کا ٹائم ہے, اے نہیں کیتا بھی ایک روٹی دے دے لیے. فرمایا اس منگل والے نے یہ نہیں کیا کہ ایک روٹی دے, منگل والے نے سوال کیتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے آپ نے اپنی روٹی دے دی تھی, حضرت بی فاطمہ نے بھی دے دی تھی, حضرت حفصہ نے بھی دے دی تھی, حتیٰ کہ ساری روٹیاں اٹھا کے منگل والے نے دے چھڑیاں, ساریاں دے دیتیاں. وہ توجہ کرنا جس تک ساریاں مل گئی ہیں نا, وہ چلا گیا کہ حاجت پوری ہو گئی. دوسرا دن آیا, پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. دوسرا دن آیا, سحری کر گئی, افطاری کرنے کا ٹائم آیا, افطاری بالکل تیار ہے, روزہ افطار کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. لیکن توجہ کرنا حضرت مولا علی بھی بیٹھے تھے, حضرت بی فاطمہ بھی بیٹھ گئے, فرماتے ہیں کہ جناب دروازے سے پھر دستک ہوئی. منگل والا کو سائل آیا, انہوں نے کہا میں بڑا یتیم ہاں, بڑے دنوں کا بھوکا ہوں. اللہ جہاں جائے واسطے بعض بات بندے فرشتے بنا کے اللہ بھیج دیتا ہے, فرشتے اللہ بندے بھی بنا کے بھیج دیتا ہے. توجہ کرنا, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, اسی عقل نہ سوچ رہے ہیں نا, ساری عقل اتنے رہ جاتی ہے, ایک گاہ ساری عشق کی ہو رہی ہے. جب عقل والے بندے کا بندہ چاہیے نہیں, مجھے عشق والا بندہ چاہیے, جھوٹ کو بولے سبحان اللہ. توجہ کرنا, تیسرا دن آیا, سحری کی تھی, دوسرے دن بھی دے دی تھی, اور تیسرا دن آیا. تیسرے دن آپ نے حضرت مولا علی نے پھر دروازے میں دستک ہوئی. رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم ہے, تیرے دل تو بھوکے پیاسے خود برداشت کر گئی, لیکن میرا سائل آن والے وہ خالی نہیں موڑیا, خالی نہیں موڑیا. تیسرے دن بھی دے دیتا, نواز دیتا, انہیں کہا میں کہتی ہاں, اور دن کا بھوکا ہاں. سوال کرنے والے نے سوال کیا, آپ نے نماز پڑھیا, دے دیتا. تیسرا دن جس سے گزر گیا, اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے قرآن پاک کو اتار چھڑیا. اللہ نے اتارا, اللہ نے کی فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے دربار دے, انہوں نے گھر کے سامنے اگر کوئی دستک دے, وہ کہے میں یتیم ہاں, وہ کہے میں مسکین ہاں, وہ کہے میں قیدی ہاں, اے نہیں رہتے, ایک حیثیت کی ہے, ایک جناب طاقت کی ہے, بلکہ اپنے کو جو کچھ ہوتا ہے نواز دے 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 دے. پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ دنیا میں دکھا کے دینا نہیں, فرمایا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے واسطے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے واسطے دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ارشاد کے اندر نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. ایڈا مشکل تک بولی آل مل کے پڑھ لو, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, یہ آستانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. کیسا گھرانہ ہے ذرا توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تے علی اکو درخت کی پیداوار ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں, میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, مولا علی جڑے نے وہ ولیاں دے سردار نے, مولا حسن جڑے نے وہ جنتی نوجواناں دے سردار نے, اور حسین پاک شہیداں دے سردار نے. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرت گرامی توجہ کرنا, کیسا گھرانہ. ایک دن حضرت قوم اسپیکر کی جو سمجھ آتی کہ کوئی نہیں,
اکثر بندے میرے کال یہ بیٹھے نے میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں میں سپیکر اتار کے گل کر سکتے ہیں یقین کہ اللہ پاک نے اتنی آواز دی تھی تھوڑے تک میں پہنچا سکنا لیکن توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن ملاقات ہو گئی ایک دن ملاقات ہو گئی بڑی خوبصورت گل ہے اور حسین و جمیل گل ہے اور توجہ رکھنی ہے دوسرے اپنے دل کے اندر جگہ بھی دینی ہے توجہ کرنا ہے بڑی محبت والی بات ہے اور محبت والے واسطے میں گل کرنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے میں دیکھ کر مسکران لا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی تینوں مبارک ہو گئے یار بول چھٹو یار تینوں مبارک ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کو کہہ رہے تینوں مبارک ہو گئے کہ حضرت مولا علی بھی مسکران لا کے آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر تینوں بھی مبارک ہو گئے وہ توجہ کرنا حضرت مولا علی نے پوچھا کہ حضور تسی مینوں کیوں مبارک دیتی ہے کہ میں تو کسی مقصد واسطے تو مبارک دیتی ہے آپ نے عرض کی حضور تسی مینوں کیوں مبارک دیتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تشریف فرما سی میں بیٹھا سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے متعلق ایک گل ارشاد فرمائی سی وہ گل مینوں یاد آ گئی تو دیکھ کے تہاڈا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تہاڈا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے توجہ کرنا گل کی سی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میرا جڑا داماد ہے نا علی ایک جنت کے دروازے تے کھڑا ہوے گا تے جنت کی ٹکٹ تقسیم کرے گا بولے تو جنت کی ٹکٹ چاہیے بولے سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ملے گی اس دعا کو ملے گی توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کی فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوے گا علی تے جنت کی ٹکٹ تقسیم کرے گا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ مسکران نہ کریں آپ نے فرمایا پھر تانوں بھی مبارک ہو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کی گل ہے مینوں کس بات کی مبارک آپ نے فرمایا کہ میں تواڈے دوے پاسے کھڑا سی میں حضور دی دوسری شہر تے کھڑا سی اور نبی پاک نے اگلی گل بھی ارشاد فرمائی سی کی گل ہے نبی پاک نے فرمایا سی اے علی جنت کی ٹکٹ انہوں دے جڑا میرا صدیق اکبر دے نال پیار کردا ہوے گا جڑا صدیق دے نال پیار کردا ہوے گا اور جنت کی ٹکٹ انہوں دینی ہن پتہ چلیا ایتھے وانڈ ہو گئی کون فاروق نو منن والا ہے کون صدیق نو منن والا ہے کون عثمان نو منن والا ہے اور کون مولا علی نو منن والا ہے دیکھو کیسی مانتا ہے کہ جنت کی ٹکٹ انہوں ملے تھے تو معلوم ہوا ہے جڑا خود سے صدیق تک رکھتا ہے نا انہوں جنت کی ٹکٹ مولا علی نہیں دیں گے اس وجہ تو دوستو بزرگو اے دربار اے گھر اے گھرانہ ایسا ہے کہ تو سب کچھ ملتا ہے دیتا اللہ پاک کی سادہ کی اس گاؤں عقیدہ ہے توجہ رکھنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا فتح ہویا مدائن فتح ہویا دور خلافت حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور ہے تے علاقہ فتح ہویا تے ان مال غنیمت جس وقت مسلمان فتح ہو جاتی سی نا پھر کتنا مال کا پھر اکٹھا ہوتا سی وہ سارا واپس آ جاتا سی لے آتے سی حضرت عمر فاروق کی بات کا مال اکٹھا کیتا گیا مسجد نبوی شریف ہے تے آپ نے مال اکٹھا کیتا کل مال اکٹھا ہو گیا جس وقت مال آ گیا نا تے حضرت امام حسن پاک کی تشریف لایا آپ کی تشریف لایا آپ نے آ کے حضرت عمر فاروق امیر المومنین کو آ کے فرمایا کہ اے عمر اے امیر المومنین مینوں میرا حق دیو جڑا اللہ نے سارے واسطے مقرر کیتا ہے جڑا اللہ نے سانو دین دا وعدہ فرمایا نا او مال غنیمت جو ساڈا حق کڈو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نہیں تہاڈا تو کوئی حق نہیں آپ نے فرمایا غلام جو بھی کھڑا سی نا آپ نے فرمایا کہ 1000 درہم جڑا ہے نا وہ حضرت امام حسن پاک کو دے دیو 1000 درہم آپ کو دیتا گیا توجہ کرنا ان جس نے 1000 درہم دے دیتا تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین پاک تشریف لایا امام حسین پاک آپ نے بھی آ کے کہا کہ
کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے امام حسین پاک کو 1000 درہم دے چھڑے درہم تو دینار دے چھڑے لیکن توجہ کرنا یہ گل میں کر لگا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جڑے آپ کے خود دے بیٹے نے وہ تشریف لایا ہے انہوں نے آپ کی گل کی کہ حضور ابا جان امیر المؤمنین مینوں بھی دو میرا حصہ میرا حق مینوں بھی دیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 درہم نہیں دیتا بلکہ 500 درہم آپ کو بھی دے چھڑیا اپنے پتر اس گل تے توجہ رکھنی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں انہوں نے عرض کی ابا جان میں تہاڈا پتر بھی ہاں لیکن جس وقت تہاڈے نال میں حضور دے دور دے اندر جاندا سی نا جہاد تے نبی پاک نے پورا حصہ دیندے سی تسی میرا آدھا حصہ رکھ لیا آپ پوچھا کیوں حضرت عبداللہ کہندے نے کہ ابا جان تسی حسن تے حسین کو 1000 درہم دینار دیتے نے مینوں تسی 500 دیتا حالانکہ میں جہاد کرنے واسطے بھی گیا سی ہن توجہ کرنا حضرت عمر فاروق نے کہی گل ارشاد فرمائی نا جڑا جملہ ارشاد فرمایا جڑا نقطہ ارشاد فرمایا کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے جا رہی تھی میں کہنا روح تازی ہو جاسی ایمان تازہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا اے میرے پیارے پتر اے میرے پیارے بیٹے تو اے دس تیرا مقام تے حسن تے حسین دا مقام ایکو جہا انہاں دے بابے دا نام انہاں دے باپ دا نام علی ہے ماں دا نام فاطمہ ہے نانی دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے تے نانے دا نام محمد رسول اللہ ہے تیرا مقام تے انہاں دا مقام ایکو جہا ہن توجہ کرنا یہ کہ شاعر نے کی گل کی ایمان ہے اس غلطے شاید ضرور تدبیر شاید نے گل کی ایمان ہے اس غلطے گل حق دی میں کرنی ہے وہ میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے جنہ میرا زور لگتا ہے تسی بول چھوڑو سبحان اللہ ایمان ہے اس غلطے اور کتنی بول سکتے میرا دل حسینی ہے میری جان حسینی ہے تو بول سکتے ہو ایمان ہے اس غلطے گل حق دی میں کہنی ہے وہ میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی ہے حقیقت بات ہے پنجواں مہینہ میں تھوڑی تعریف جا کے کرنا کیوں تعریف کرنا ہے میں کہنا میرے جڑے مسجد والے نا مدینہ مسجد والے یقین کرو جس طرح میں تقریر کرنا بڑا ذوق دینا چھوڑ دے لطف لے کے محبت دینا عقیدت دینا عشق دینا چھوڑ دے اس عشق دینا چاہا تجھے شعر سننا ہے نان رسول خدا علی زہرا دے بچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاک تے سچیاں ذکر کرو سارے انہاں پاک تے سچیاں دا او پنجتلی جھنڈے دی او پنجتلی جھنڈے دی جے چھاں تساں لینی ہے میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی حسین کون ہے ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے میں جملہ دوہرا لگا پھر تسی بولو سبحان اللہ کچھ بندے نے سنیا ہے لیکن کچھ بندے واسطے نواں ہے جملہ ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے ماں شریف ہو بیٹا شریف ہوتا ہے ماں نمازی ہو بیٹا نمازی ہوتا ہے ماں عادل ہو بیٹا عادل ہوتا ہے ماں عبادت گزار ہو بیٹا عبادت گزار ہوتا ہے ماں انصاف پسند ہو بیٹا انصاف پسند ہوتا ہے ماں بزدل ہو بیٹا بزدل ہوتا ہے ماں بہادر ہو بیٹا بہادر ہوتا ہے اور ماں شیرنی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے اور ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ہوتا ہے نانا رسول خدا علی زہرا کے بچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاک تے سچیاں دا اے پنجتلی جھنڈے دی پنجتلی جھنڈے دی جے چھا تساں لینی ہے
ہے انہوں کی، شان ہے، توجہ کرنا، شان ہے۔ آخر تک شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی، کہتا ہے میں نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے۔ پہلے تو اس شعر کی میں تشریح کرنے لگا، اور جب لگا کہ ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین، وہ فاطمہ ماں کے بعد حسین ہی پتر جاتا ہے۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہے کہ نہیں؟ جنتی نوجوانوں کا سردار اللہ نے حسن حسین کو بنایا، یہ بات جھٹلانے والی نہیں۔ تو شاید نے کیا، میں نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، میں نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب نہیں ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے چیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ ان کا شان ہے میرے بھائیوں دوستو، انہوں نے گھرانہ پاک ہے۔ آپ انہوں نے تعریف کر کے نا اپنی شان کو، اپنی عزت کو، اپنی عظمت کو برابر کرا کے رہنے ہیں۔ انہوں نے شان قیامت تک اسی بیان کرو نا، حضرت عمر فاروق کے متعلق ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے کیا حضور نے فرمایا حضرت عمر کی شان چیک کرو، تو پھر یہ تو نبی کا گھرانہ ہے نا۔ عمر کی شان چیک کرو، حضرت جبریل نے کیا کہ میں 950 سال اگر عمر نے فضائل بیان کرا پھر بھی نہیں کر سکتا، اتنی شان ہے انہوں نے۔ تو اس گھرانے کا تو بڑا مقام ہے کہ آپ پر یقین کرو اگر انہوں نے عزت کریں گے نا، انہوں نے احترام کریں گے تو اپنا ہی بیڑا پار ہوتے گا۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔